بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب الحیض باب نمبر 20 حائضہ عورت کا نماز کی قضا ادا نہ کرنا۔ حدیث نمبر 321۔ حضرت معاذہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ جب ہم میں سے کوئی حیض سے پاک ہو تو کیا وہ فوت شدہ نمازوں کی قضا ادا کرے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تو حروریہ خارجی ہے؟ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں حیض آتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز کا حکم نہیں دیتے تھے یا فرمایا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ باب نمبر 21 حائضہ کے ساتھ سونا جبکہ وہ حیض کے کپڑوں میں ہو۔ حدیث نمبر 322۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا۔ میں آہستہ سے اٹھی اور اس چادر سے نکل آئی۔ پھر میں نے اپنے حیض کے کپڑے لیے اور انہیں پہن لیا۔ مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں حیض آ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا لیا اور اپنے ساتھ چادر میں لے لیا۔ زینب نے کہا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں ہوتے تھے اور اسی حالت میں ان کا بوسہ لے لیتے تھے۔ نیز میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل جنابت کرتے تھے۔ باب نمبر 22 عام کپڑوں کے علاوہ حالت حیض کے لیے الگ لباس بنانا۔ حدیث نمبر 323۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا۔ میں چپکے سے نکل آئی اور حیض کا لباس پہن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے حیض آ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا لیا اور میں آپ کے ساتھ چادر میں لیٹ گئی۔ باب نمبر 23 حائضہ کا عیدین اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہونا بشرطے کہ وہ عیدگاہ سے الگ رہیں۔ حدیث نمبر 324۔ حضرت حفصہ بنت سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم جوان لڑکیوں کو عیدین کے لیے باہر نکلنے سے منع کیا کرتی تھیں۔ ایک عورت آئی اور بنی خلف کے محل میں اتری۔ اس نے اپنی بہن کے واسطے سے یہ حدیث سنائی اور اس کے بہنوئی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ 12 غزوات میں شرکت کی تھی اور خود ان کی بہن بھی اپنے شوہر کے ہمراہ 6 غزوات میں شرکت کر چکی تھی۔ اس نے بتایا کہ ہم زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں اور مریضوں کی تیمارداری بھی کرتی تھیں۔ میری بہن نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس بڑی چادر نہ ہو تو اس کے نماز عید کے لیے باہر نہ جانے میں کوئی حرج ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھی کو چاہیے کہ وہ اسے اپنی چادر کا کچھ حصہ پہنا دے تاکہ وہ مجالس خیر اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہو۔ پھر جب ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی آپ کا ذکر کرتی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں کے الفاظ ضرور کہتی۔ ہاں میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جوان لڑکیاں پردہ نشین خواتین یا فرمایا کہ پردہ نشین جوان لڑکیاں اور حیض والی عورتیں عیدگاہ جائیں اور مجالس خیر نیز مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں، البتہ حائضہ عورتیں عیدگاہ سے الگ رہیں۔ حفصہ بنت سیرین کہتی ہیں کہ میں نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آیا حائضہ بھی شریک ہو سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں، کیا حائضہ عورتیں عرفہ میں اور فلاں جگہ نہیں جاتی؟ باب نمبر 24 اگر کسی عورت کو ایک ہی مہینے میں 3 بار حیض آ جائے۔ جب حیض آنے کا حدیث نمبر 325۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا مجھے استحاضے کا خون آتا ہے اور میں مدتوں پاک نہیں ہو سکتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تو ایک رگ کا خون ہے، ہاں اتنے دن نماز چھوڑ دیا کرو جن میں اس بیماری سے قبل تمہیں حیض آیا کرتا تھا، اس کے بعد غسل کر کے نماز پڑھا کرو۔ باب نمبر 25 ایام حیض کے علاوہ زرد اور خاکستری رطوبت کا آنا۔ حدیث نمبر 326۔
حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم زرد اور خاکستری رنگ کی رطوبت کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تھیں۔ باب نمبر 26، استحاضے کی رگ کا بیان۔ حدیث نمبر 327، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال تک مستحاضہ رہیں۔ انہوں نے اس کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا یہ رگ کا خون ہے۔ چنانچہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ باب نمبر 27، طواف افاضہ کے بعد عورت کو حیض آنا۔ حدیث نمبر 328، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیض آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاید وہ ہمیں مدینہ جانے سے باز رکھے گی، کیا اس نے تمہارے ساتھ طواف زیارت نہیں کر لیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ رخت سفر باندھے۔ حدیث نمبر 329، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اگر حائضہ کو عذر حیض شروع ہو جائے تو وہ طواف وداع کے بغیر مکے سے روانہ ہو سکتی ہے۔ حدیث نمبر 330، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اس حالت میں مکے سے واپس ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ حضرت طاؤس کہتے ہیں پھر میں نے انہیں یہ فرماتے سنا کہ وہ طواف وداع کے بغیر واپس جا سکتی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جانے کی اجازت دے دی تھی۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔